صلوا عليه وسلموا تسليما
تعظیم عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ کے کرم توفیق احسان اور اس کے فضل نال میں تساں اللہ کے پاک گھر کے اندر جمعہ المبارک کی ادائیگی واسطے حاضر و جمع اللہ کریم ساڈا مل بیٹھنا اور اج کی ساری حاضری اپنی بارگاہ کو منظور فرمائے۔ جو حج شریف اختتام کی طرف رواں فرمائے، اس ماہ مبارک کے اندر ایک دن اور اس ماہ مبارک کی ایک تاریخ ایسی ہے کہ جس کو اسلام کی حسین خوراک میں بڑی اہمیت حاصل ہے، اور وہ 18 ذوالحج شریف کا دن ہے۔ 18 ذوالحج شریف کے دن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین خلیفہ سوم ہم ظلف مرتضیٰ داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ اسی حوالے نال بارگاہ عثمانی اندر میں اور آپ سبھی احباب مل جل کے ہدیہ عقیدت نذرانہ عقیدت پیش کرنے ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یار حضرت عثمان کی عظمت کا صدقہ ساری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کو پہلے پارے کو دعا ہے مقدس پڑھیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے ایمان لوگ لے کر آئے، تو وہ آگے سے بہت زیادہ نزیبہ جملے بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسا معاذ اللہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ الا انہم بے شک وہی بے وقوف ہیں، وہ جانتے نہیں۔ آواز انتشام جہاں پہ اللہ نے جن لوگوں کے ایمان فرمائی ہے، جن لوگوں کے ایمان کی اللہ نے ایمان کی ہے، وہ لوگ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لے کر آئے۔ اللہ فرماتا ہے تم ایسا ایمان لاؤ جیسا عمر فاروق اعظم ایمان لے کر آئے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان ایسا لاؤ جیسا عثمان ذوالنورین غنی نے ایمان لایا۔ اللہ فرماتا ہے تم ایمان ایسا لاؤ کہ جیسا علی المرتضیٰ نے ایمان لایا۔ ایسا ایمان اور مومن ایسے بن جاؤ کہ جیسے مومن حضرت بلال تھے یا سلمان فارسی تھے۔ اللہ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کا مطالبہ فرمایا ہے۔ اب اس آیہ مقدسہ سے پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان صرف قبول ہی نہیں، مقبول ہونے کے بعد اللہ کی نگاہ قدرت میں جو کائنات میں سب سے اعلیٰ ایمان ہے وہ مدینے والے محمد کے صحابہ کا ایمان ہے۔ تو احباب احتشام ہمیں تاریخ اس بات پہ گواہی دیتی ہے، احادیث مبارکہ شاہد ہے کہ اصحاب پیغمبر ایسے مومن تھے کہ جن کے مومن ہونے میں ذرہ بار بھی شک نہیں کیا جا سکتا، جن کے مومن ہونے پر ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ وہ ایسے ایمان یافتہ تھے کہ انہوں نے کلمہ اس نبی کا پڑھا کہ جو مدینے والے مصطفیٰ ہیں، اور کلمہ جو لے کر آئے ہیں کلمے کو بھی پڑھا اور کلمے والے محبت کو دیکھا بھی ہے۔ ان کا ایمان اس کیٹیگری میں، اس نقطہ نظر میں اور اس تناظر میں سب سے اعلیٰ ایمان ہے۔ اور ان ایمان یافتہ میں ایک ہستی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین
ہم زلف مرتضیٰ داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا حضرت عثمان ذو النورین غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اور عثمان ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ جس کا شجرہ نسب حضرت علی سے بھی ملتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ سے بھی ملتا ہے، حضور سے بھی ملتا ہے، اور حضور کے بھائی حضرت علی مرتضیٰ شیر اللہ سے بھی ملتا ہے. حضور کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے دادا ہے. آپ کے شادی ہوئی اور آپ کی شادی کے بعد اللہ نے آپ کو جڑواں اولاد عطا فرمائی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. یعنی کن کو؟ حضرت عبد المطلب کو، حضور کے دادا جڑواں ایک اولاد عطا کی. اور جڑواں اولاد میں ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی. جو بیٹا تھا اس کا نام حضرت سیدنا عبداللہ ہے، اور جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام ام حکیم بیضہ ہے. اور حضرت سیدنا عبداللہ یہ میرے نبی کے باپ ہیں. یہ جو سننے والے ہیں اور پلے میں باندھنے والے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آج آپ نے چوبا پڑا شان عثمان ذو النورین غنی کو سنا تو آپ نے کوئی خاص بات کیا یاد کی تو کام از کم آپ ان باتوں کو ذہن نشین رکھیں. ہر بندے کو اپنے خاندان کا پتہ ہوتا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے دادا کا نام کیا ہے، اس کے دادا کا نام کیا ہے، آگے وہ پشت در پشت اور لوگوں نے یاد رکھا ہے. آئیے اس ہستی کا ہم شجرہ نسب یاد کرتے ہیں کہ جس ہستی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بیٹی کا رشتہ نہیں بلکہ دو بیٹیوں کا رشتہ دیا ہے. اور عثمان ذو النورین غنی ہے تو جو سے سنیے گا حضرت عبد المطلب حضور کے دادا، اور عبد المطلب کو اللہ نے جڑواں اولاد عطا کی. جڑواں اولاد میں ایک بیٹا پیدا ہوا اور ایک بیٹی ہوئی. جو بیٹا ہوا اس کا نام حضرت سیدنا عبداللہ ہے، اور جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام ام حکیم بیضہ ہے. اور عبداللہ حضور کے والد گرامی ہیں. اور عبداللہ کے ساتھ جو عبداللہ کی ہمشیرہ پیدا ہوئی حضرت عبد المطلب کے ہاں، وہ ام حکیم بیضہ، وہ رشتے کے اعتبار سے میرے اور آپ کے نبی کی پھوپھی لگتی ہے. پھوپھی لگتی ہے، یعنی باپ کی جو ہمشیرہ ہوتی ہے نا، باپ کی جو بہنہ ہوتی ہے وہ آگے اولاد کی پھوپھو لگتی ہے، پھوپھی. اب تو جو سنیے گا اچھا یہاں پہ تو حضرت عبد المطلب کی ایک شادی نہیں تھی، کئی شادیاں تھیں. تو اس میں ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ جس ماں کے بدن سے وہ جو ہے آپ کی، جس ماں کے بدن سے حضرت عبداللہ یعنی حضور کے باپ عبداللہ پیدا ہوئے، اسی ماں کے بدن سے دوسرے حمل میں علی کا باپ حضرت ابو طالب پیدا ہوا. ابو طالب بھی اسی ماں کے بدن سے پیدا ہوئے لیکن حمل اور تھا. یعنی باپ بھی عبد المطلب ہے اور ماں وہی ہے جو مدینے والے محمد کے باپ کی ماں ہے. اب سننا یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رشتے کے اعتبار سے حضور کے چچا دار بھائی ہیں، چونکہ ابو طالب حضور کے سگے چچا ہیں. ابو طالب جیسے حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اسی طرح نبی پاک کے والد گرامی حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے سگے بیٹے ہیں. اور عبداللہ اور ابو طالب ایک باپ کی اولاد ہیں، دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں، دونوں بھائی ہیں اور بھائی کی اولاد بھتیجا گنا جاتا ہے. اب سنیے گا اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کی نسبت کی برکتیں ان ہستیوں کو ایسے عطا کی ہے کہ حضور کے علی المرتضیٰ چاچے بابے کے لگتے ہیں. حضور کا والد بڑا ہے، ابو طالب وہ والد کے اعتبار سے وہ چھوٹے ہیں، علی کا باپ چھوٹا اور محمد کا باپ بڑا. اب پھر تھوڑا سماعت کرنا، عبد المطلب دادا ہے حضور کے، عبداللہ والد ہے حضور کے، اور عبداللہ کے ساتھ پیدا ہونے والی وہ عورت کو بیٹی وہ حضرت ام حکیم بیضہ وہ حضور کی پھوپھی ہے. اور ام حکیم بیضہ کی شادی اللہ اکبر کبیرہ توجہ سے سماعت کیجیے گا. اب یہ ام حکیم بیضہ جو ہے نا یہ حضور کی پھوپھی ہے، اور پھوپھی ہونے کے بعد جس طرح یہ حضور کی پھوپھی اسی طرح یہ علی المرتضیٰ کی پھوپھی
اور رشتے کے اعتبار سے آگے چل کے میں ایک جملہ بولوں گا، آپ سمجھ جائیں گے. یہی عورت حضرت عثمان ذوالنورین کی نانی لگتی ہے. وہ نانی کیسے لگتی ہے آپ سننا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ کی شادی مدینے میں ہوئی، یعنی حضور کے والد کی شادی مدینہ کو رسول میں ہوئی، اور مدینہ کو نبی میں جس بیوی کے ساتھ عبداللہ کی شادی ہوئی اس کا نام ہے حضرت آمنہ بنت وہب. حضور کی شادی مدینہ میں ہوئی، اور حضرت جناب ابو طالب کی شادی اس عورت سے ہوئی جس کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت اسد. یہ حضرت علی کی والدہ ہے. اور ام حکیم بیضہ کی شادی جناب قریظ سے ہوئی، اور جب جناب قریظ اور ام حکیم بیضہ یعنی حضور اور علی کی پھوپھی ام حکیم بیضہ کی شادی جناب قریظ سے ہوئی، اور اس قریظ کے ہاں رب نے ایک بیٹی عطا فرمائی. اس بیٹی کا نام ہے اربا، الف لام واو الجا چھوٹی اربا. اور اس اربا کی شادی عفان سے ہوئی. عفان اور اربا کو رب نے بیٹا عطا کیا. اس بیٹے کو دنیا عثمان کہتی ہے. اب تو جو کرنا ام حکیم بیضہ کی اولاد سے اربا یعنی حضرت عثمان کی ماں، تو حضرت عثمان کی ماں اربا، عثمان بیٹے اربا کے، عفان کے، اربا کے. تو اربا چونکہ رشتے کے اعتبار سے ام حکیم بیضہ کی بیٹی ہے، تو جس ماں کی بیٹی ہو وہ تو ماں بیٹی رشتہ بنا. پھر ماں کی بیٹی کیا جو اس بیٹی کو اللہ بیٹی کا بیٹا دے، تو جو ماں ہوتی ہے نا ماں کی ماں وہ نانی لگتی ہے. پتہ یہ چلا ام حکیم بیضہ وہ عورت ہے جو محمد کی بھی پھوپھی ہے، علی کی بھی پھوپھی ہے، اور حضرت عثمان غنی کی نانی لگتی ہے. یہاں تک سمجھ آئیے. سبحان اللہ. بلکہ ماشاء اللہ سرکار صاحب ہر جمعے کو یہ ریکارڈ کرتے اور اپنے چینل پہ اس کو اپلوڈ بھی کرتے ہیں. بعد میں اگر اب نہ سمجھ آئی تو بعد میں ان کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد سننا اور غور سے سنیے گا. میں وہی جملے بول رہا ہوں کہ رشتہ دیکھ لیں. آج لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں. معاذ اللہ علی المرتضیٰ کی محبت کی آڑ میں آ کر پتہ نہیں حضرت عثمان ذوالنورین تک بڑا بہت کچھ کہتے ہیں، اور عثمان کی آڑ میں آ کر کچھ لوگ علی کے بارے بہت غلط جملے کہتے ہیں. میں دار سے ممبر رسول پر بیٹھ کر اور جامعہ اسلامیہ شریعہ کی خوبصورت حال اور نمازیوں کے جرمن میں بیٹھ کر جمعے کے دن دعوے سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ ایک اہل سنت و جماعت ہے جو علی کا بھی نوکر ہے، نبی کا بھی نوکر ہے، جناب عثمان ذوالنورین کا بھی نوکر ہے. ہم سب کو مانتے ہیں. فرق یہ ہے کہ جو خصوصیت جو فضیلت اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو عطا کی ہے ہم اسی کے اندر تو مانتے ہیں، اسی دائرہ کار میں رہ کر مانتے ہیں. پتہ یہ چلا علی اگر حضور کا چچا داد بھائی ہے تو عثمان اللہ اکبر پھوپھی کی اولاد ہے، حضور کی پھوپھی کی اولاد. اور پھوپھی کی جو اولاد ہو وہ پتی بھانجے کی صورت میں اس کو دیکھا جاتا ہے، بھانجے کی صورت میں. اب تو جو کرنا دوسرے لفظوں میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت عثمان ذوالنورین غنی مدینے والے محمد کے بھانجے لگتے ہیں، اور جیسے نبی کے بھانجے ہیں اسی طرح مولا علی کے بھانجے لگتے ہیں. یہ ایسے رشتے ہیں، ایسے پاک رشتے ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. بندہ فضیلت میں آ کر اگر کسی کا منکر ہو بھی جائے، لیکن جب اس کی اصل کو دیکھا جائے، اس کی بنیاد کو دیکھا جائے، اس کے خاندان کے اس ماحول کو دیکھا جائے کہ اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کی دادی کون ہے، اس کا لگڑ دادا کون ہے، لگڑ دادی کون ہے، آگے پیڑھی در پیڑھی پشت در پشت نسب در نسب چلتے جائیں تو رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں حضرت عثمان ذوالنورین وہ خوش نصیب ہے کہ جس کا نسبی رشتہ مصطفیٰ بھی ہے اور جس کا نسبی رشتہ مدینے والے محمد کے بھائی علی المرتضیٰ سے بھی ہے. سبحان اللہ. یہ خوبصورت رشتہ ہے جناب عثمان ذوالنورین غنی کا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ توجہ سے سماعت کیجیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کو ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ ان کو نبی پاک علیہ السلام نے 2 بیٹیوں کا رشتہ عطا کیا. 2 بیٹیاں جناب عثمان کے نکاح میں ہیں. مصطفیٰ سبحان اللہ. 2 بیٹیاں
یہ بات مشہور ہے اور مشہور ہونے کے ساتھ حقیقت پہ مبنی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے ہاں نبی کی ایک بیٹی ہے اور حضور بھی اس بیٹی کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ جو چاہتا ہے مولانا چھاڑ جائے جمعے کے دن سیدہ کے نام پہ بولے گا سبحان اللہ۔ اس خوبصورت اور اعلیٰ قسم کے رشتے کو اگر ہم دیکھیں تو رشتہ کیا ہے؟ علی کی بیوی ہے، محمد کی بیٹی ہے اور نام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ پاک بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ حضور کی ایک بیٹی حضرت علی کے نکاح میں ہے۔ یہاں اگر فضیلت دیکھی جائے فضیلت علی کی بھی بڑی ہے، اگر دوسرے اینگل سے دیکھو تو ایک حضور کی بیٹی سیدہ رقیہ بنت محمد اور دوسری سیدہ ام کلثوم بنت محمد۔ توجہ فرمانا، یہ دو بیٹیاں ہیں حضور کی اور دونوں شکے بعد دیگرے جس خوش نصیب شخصیت کی عقد میں آئی، نکاح میں آئی، اس کو دنیا ذوالنورین عثمان کہتی ہے۔ ہمارا انکار نہیں، ہم مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ہر ایک کے نوکر ہیں۔ لیکن یہاں تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر سیدہ فاطمہ علی المرتضیٰ کے نکاح میں آئیں تو زہرا کے عقد میں، علی کے عقد میں زہرا پاک آئے تو نسبت سے زہرا کے نسبت اور وجہ سے علی پاک ہے۔ تو توجہ کرنا، جس کے گھر ایک محمد کی بیٹی ہو وہ تو پاک ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کے گھر محمد کی دو بیٹیاں ہو، بولنا سی کچھ نہیں قرآن میں کام اٹھا کے پوری توجہ ساری میرے آتا، ٹھیک ہے؟ تھوڑی سی توجہ پھر فرمانا، پھر تجربہ پڑا جنہیں گھر ایک بیٹی ہوئے محمد مصطفیٰ ہی، وہ پاک، گھر پاک، نسل پاک، حسب پاک، نسل پاک، نسل پاک۔ جنہیں گھر ایک بھی مصطفیٰ کی ہوئے وہ تے پاک ہے، جنہیں گھر محمد کی جب دو بیٹیاں ہوا جنہیں گھر دو ہوا ارنا پویدہ جنہیں علی پاک ہے، یہ محمد کی اکھیاں کا صدقہ عثمان کی پاک ہے۔ اللہ حضرت ہے، میری بڑی بات نہیں، مسلک کا امام ہے، عاشق رسول ہے، فدائے زہرا مطلوب ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بریلی کا بادشاہ ہے۔ اور خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہنا جتنے بھی قلم چکے ہیں حق ادا کرتا ہے۔ اور جو حضور کی نسل کی بات آئی ہے، امام محمد رضا نے انتہا دیکھ کھڑے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے شاعر ہوتے رہ رہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، بڑے بڑے دانا دنیا کے لوگ پیدا ہو رہے، لیکن بریلی کے باپے نے جو لکھ دیتا ہے، نہ لکھے کا مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ لکھن والے کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ حضرت کے سوا سے فرما دے عثمان ذوالنورین غنی کا ذکر کریے، نوکر بن کے بولے آجے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے نور کا تو سنگینے محبت نال آواز آئے
ہر جوان روم ہے ہر میرے بزرگ روم ہے بلکہ عقیدت نال محبت نال اگر میں یہ جملہ آکھاں کہ سنی دا بچہ جدوں پیدا ہونا ہے یہ جملہ انہوں یاد ہونا ہے جملہ کہنا ہے تیری نسل عثمانے غنی ایک باری نہیں دو باری سیرا بن کے دھولا بن کے میراج بن کے گیا ہے میں علی دی عظمت کو بھی قربان جاواں جدو علی دھولا بنے علی دا سامنے کوئی نہیں جدو محمد دا عثمان دھولا بنے عثمان دا بھی سامنے کوئی تائیوں تے پیغام دینا بن یار نبی دے محبت نال آواز آئے
حتیٰ کہ اس جگہ تے پانی میٹھا نہیں ملتا ایک کنواں ہے ایک کھوہ ہے جڑا میٹھا ہے لیکن اس کھوہ دا مالک یہودی ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اندر بڑے بڑے صحابہ آ کے عرض کرتے ہیں سنیا دعا فرماؤ اللہ سانو میٹھا پانی دے دے اللہ کوئی سبب لا دے میرے آقا امام الانبیاء کے دروازے پہ صحابہ ہاتھ بن کے پتہ پیا لگتا ہے جدوں کوئی مشکل ویلا آ جاتا سی صحابہ گھر نہیں سن رہے میرے نبی نے بوئے تے آ کے دعاواں کرواندے سن کیونکہ صحابہ دا عقیدہ ایک ہوئی سی نبی کے دروازے تے حاضر ہوئے نبی کرم کر دینا ہے اللہ بھی کرم کر دینا ہے اصحاب پیغمبر مدینہ الرسول کی مسجد نبوی اندر کٹھے ہو کے آ کے عرض کر دینے سویاں مشکل آ گئی پانی نہیں لبدا نہ پیر نہ ڈنگراں نوں پلان دا پانی نہیں ملتا کی کریے صحابہ دا عقیدہ ہے وے انہاں دا منشا تے نظریہ ہے وے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے آکھو سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا جنہیں آئے سارے دا آسرا نبی ہے جڑا دا آسرا حضور ہے وہ بولو سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا یہ نا جو لائیو یا سوشل میڈیا پہ آج وہ کہتے ہیں پیکچر بھی ہے چل رہی ہے لوگ سوچ رہے ہیں کہ فرمائش کرتے ہیں اے اور میں بڑا ہوتا ہوں فرمائش ہی پارٹی کی میں کرنا انہیں بھی میں فرمائش کی تھی جی اے پڑھ گیا ہے چلو میری طبیعت راضی ہو جائے چلو وہ بھی راضی ہو جائے آیا ہے رسول اللہ بھی راضی ہو جائے حضور کی نام میں سے سونا مدینے والا دکھیاں دا اونچا بول رہا ہے سونا مدینے والا سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا میرے نبی نے فرمایا عثمان جی سونا فرمایا خوب بیٹھ گیا حضرت عثمان گئے یہودی مالک کو بلایا بلا کیا کبھی بیچ رہے انہیں کہنے بیچنا اب رمضان میں خریدت ہی نیت نہ بول بھی نہ پاس انہیں کبھی بیچنے کو فرمایا وہ منگیا بھی جائے میں مال دینا پیسہ دینا تو بیچ دو آنا نہیں بیچنا آپ نے فرمایا اس کا ایک دے دو اتا وہ بیچ دے اتا تو کر اتا پورا مطلب یہ ہوگا ایک دے مہینے پر میں والی تجھے سے تجھے انہیں منہ منگے پیسے منگے عثمان نے کل نہیں کی پیجے بگر ہاتھ پا کے سارے ہی دے چھڑے وہ خرید کے نبی پاک کو آگے یا رسول اللہ حاضر حضور فرماتے ہیں بے خائے جگہ عرض کرنا سویا جگہ بے خلی کی یہ میں تیرے نام کے خرید کے تیرے غلامہ واسطے وقف کر چھڑیا ہے آج بھی مدینہ شریف اندر میرے حکومت آج بھی موجود ہے آج بھی مدینے کے لوگ اس پانی کو پیتے ہیں استعمال کرتے ہیں اون تو بیٹھ خود دکھول کر آئیے دنیا بھی میں کسی کھلے کے شمانے دیکھو جی مایا 7 لاکھ لا کے خوب کھدوایا تو فری تقسیم کرنا تو بڑا ثواب مل گیا ہے عثمان وجودان جنہیں سارا کچھ خرید کے نبی کی امت واسطے وقف کیا ہے قیامت تک وقف رہ رہے ہیں اس عثمان اور رب کی ثواب دیتا ہوگا مدینہ شریف کی ہے جنت البقیع آپ کی کرنا جنت البقیع جنت البقیع کے سوا ان ارض البقیع کیا ہے ارض البقیع یہ بڑا جنگل ہے جنگل چراغا ہے یہ یہودیت ملکیت سے صحابہ حضور سونا ساڑھے جانور کہتے پیاسے کوئی جنگل کے مدینے اندر جتنے سینہ کو چلائے صدقہ لے کے آقا مدینہ شریف کی مسجد کے قریب ہے ارض البقیع جنگل ہے یہودی کو وہ ساڑھے جانور پھاڑ لیتا ہے تنگ کرتا ہے تاکہ وہ ساتھوں مل جائے ایسے مجمع لگے نبی پاک نے فرمایا عثمان کتنے ہوئے عثمان ارض البقیع نے جگہ خریدی سونے میری ماں باپ تیری قدموں کو قربان تو پیسہ کول رکھ دے کی کرنا میرا عقیدہ ہے وے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے
بنا لگے نا جگہ تھوڑی سی عثمان چھوڑا اے جگہ نال مل جائے مسجد بڑی بن جائے حضور نے وہ نکلی ہے جگہ خریدی وقف کا چھڑی میں تو ایک مسجد کو اڈا نہ لے اسی آنے قیامت تک ثواب لگنا ہے کیونکہ جنی دیر وہ آباد رہے دی نماز پڑھن دی انہوں کا ثواب بھول لگے گا عثمان کو کتنا ثواب پہ لگتا ہے جب قیامت تک لکھاں بھی تعداد ہے مدینے والے دے غلام جا کے نماز پڑھا بس نبی کی توصیح اندر اور جنت البقیع اچھا آخری جملہ یہ ہے کہ جنت البقیع کی جگہ ہے وہ خریدی عثمان نے اپنی جیب میں اس جنت البقیع کی جگہ کے پتہ مثال کی رکھتی ہے چند نام الگ سیدہ فاطمہ زہرا سبحان اللہ فاطمہ نے پتر رہا فاطمہ کی نسل کا امام والا حضرت نبی پاک سرکار کی عثمان کا خود بھی مزار ہوتے دائی حلیمہ مزار ہوتے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچیوں نے مزار ہوتے نبی پاک کی نسل کا مزار ہوتے پتہ پہ لگتا ہے عثمان کا کتنا خوش نصیب عثمان کا مال کے پیسہ ہے جنہیں پیسے کی خرید کے اندر قبرستان بنے ہیں اس قبرستان اندر سیدہ دی ماں فاطمہ الزہرا کا مزار بنیا عثمان جو رہنمانی کو اس وقت ملتا ہے 40 دن کھیت پیاسے رہے مدینہ شریف اندر محصور رہے اور انہوں نے دروازے سے جنہوں پہلا دیتا بڑی ذمہ داری نہ علی پاک نے فرمایا حسن حسین جی بابا فرمایا تلواروں کرو اپنے خالو کے منہ میں جا کے پہلا دو میں کہ بابا جو خان کا ذمہ دار بنا کا ذمہ دار نہیں فلوائیہ نے جو حملہ کیتا دیوار کلام کے اندر جا کے ماں اللہ شہید کیتا حضرت علی کو جب خبر پہنچی آپ نے فرمایا یہ ہو سکتا حسن حسین پہلا دن تے وہ شہید ہو جان آپ نے بیٹیاں کو پوچھا تسی کتنے سو تو پہلا نہیں دیتا انہوں نے دور دیتا ہے ایون کہ حضرت علی نے اس سے جا کے دونوں بیٹیاں کو ایک تماچا بھی مانگیا انہوں بیٹیاں عرض کی کہ بابا سامنے تو کوئی نہیں آیا پیچھوں دیوار کلام کی کو گیا ہے وہ اصل نہیں پتا لگا اور میں ایک بڑا مقام کے دو عرض کرنا چاہنا اس ہمارے غنی دو انسان ہیں وہ خوش بخت انسان ہے جس کی شہادت ہے میرے قرآن پڑھیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کر رہا ہے کسی کی شہادت کی دعائی بدر کا میدان دے گا کسی نے وحد کا میدان کسی کا کوئی جگہ شہادت کی دعائی دے گا قیامت والے دن جب عثمان کی باری آئے گی نا عثمان کی شہادت کی دعائی کے اندر میرے رب کا قرآن بولے گا آپ کا 18 جہاز قرآن کو شہید کیا گیا آپ کا آج کے مزار جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہے اللہ پاک جناب عثمان ذوالنورین نے مزار